اس کے لیے پہلے سے ایسی ترکیب ہی ایسی رکھے، اگر اکیلا ہے تو یہ دکان کا شٹر آسانی سے گر جائے، تالا لگ جائے. ہاں یہ اتنا مال پھیلا ہی نہیں. ویسے بھی جو باہر پھیلاتے ہیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، ہند میں بھی ہوگا، یہ اس طرح کے ملکوں میں ہوتا ہے. باقی ہوتا ہی عام طور پہ قانونی جرم ہے جو باہر یہ ایک دم پھیلا دیتے ہیں، راستہ تنگ کر دیتے ہیں. اس کی تو ویسے شریعت میں اجازت نہیں ہے لوگوں کا راستہ تنگ کرنے کی. قانونی بھی جرم ہے، لیکن قانون بولتا نہیں ہے، یا قانون نافذ کرنے والے بتا لے لیتے تو لوگ دل کو منا لیتے ہیں، بتا لینے والوں کو کوستے ہیں. بھائی بتا لینے والا یقیناً غلط کرتا ہے، تم ایسا کام کرتے کیوں ہیں جو تم کو دینا پڑ رہا ہے؟ تو یہ کہ دکانداری کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑے، بلکہ اس طرح کی دکان رکھے کہ اس کو بند کرنا ممکن ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد. چند سوالات آپ سے کرنا ہے بابا. اگر صرف جمعہ کی نماز کے لیے امامہ باندھا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، ثواب ہے، جب بھی باندھے گا ثواب ملے گا. امامہ نہیں باندھتا جو کوئی تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. ہاں داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے گٹاتا ہے وہ گناہگار ہے، ٹھیک ہے. لیکن امام آقا کی سنت ہے اور سجانی چاہیے. فضائل ہیں اس کے کہ امامے کے ساتھ 2 رکعت جو پڑھی گئی وہ بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بھی بڑھ کر، اب کتنی بڑھ کر ہے خدا بہتر جانے. تو یہ فائدہ بہت ہے. 2 پیسے زیادہ ملتے ہیں نا تو دوسرے شہر آدمی اپنا مال بیچتا ہے، یہاں نہیں بیچتا. تو یہاں امامہ باندھ کر اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے تو پھر بھی بندہ کنجوسی کرتا ہے. اور امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے. اور جمعہ کے امامے والے پر غروب آفتاب تک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، رحمت بھیجتے رہتے ہیں اس پر. تو جمعہ کا امامہ اگر کوئی پہنتا ہے تو اچھا کرتا ہے. آج جمعہ پہنتا ہے، کل انشاءاللہ اور اس کی ہمت ہوگی تو مزید پہنے گا. پہنو تو صحیح یار، تھوڑا تھوڑا شروع کرو. خاص موقع پر شام کو پہن لیا، رات کو پہن لیا، نمازوں میں پہن لیا، اجتماع میں آئے تو پہن لیا. پھر آہستہ آہستہ ذہن یہ ہو کہ اب اس کو میں اپنی عادت کو پکی کروں گا. اس طرح انشاءاللہ امامے کے بغیر آپ کو مزہ نہیں آئے گا جب پکے ہو جائیں گے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں حدیث پاک ہے. جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور ایک حدیث شریف میں مؤذن کا جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے، پھر وسیلے کا سوال کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ دعا ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں تو ترغیب ہے کہ اذان کے بعد بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے. جس کو نہیں آتی ہو وہ بھی آمین کہہ کر یا سن کر بہت سو کو ہو سکتا ہے یاد بھی ہو جاتی ہو. کاش تمام مساجد میں ایسا ہی کیا جائے. ہر مسجد میں نہیں پڑھی جاتی دعا. ہو سکتا ہے مؤذن صاحب کو نہ آتی ہو اس لیے نہ پڑھتے ہوں. بعض اسے بھی تو ہوتے ہوں گے نا جن کو آتی نہیں ہوگی، ان کو چاہیے کہ یاد کر لیں. یہ تو مجلس جو متولیان ہوتے ہیں نا، یہ اگر ان کا ذہن بنے نا تو مؤذن صاحب کو درخواست کریں وہ کہ آپ بھلے دیکھ کے پڑھیں. کسی کو نہیں آتی دعا تو گناہگار نہیں ہے، معاذ اللہ اس پر ہنسنا نہیں، مذاق نہیں اڑانا، دل دکھے گا. ٹھیک ہے نہیں آتی کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے درخواست کرے کہ تم دیکھ کر پڑھا کرو کتاب سے، اور وہ دیکھ کے پڑھے گا تو یاد ہو جائے گی آہستہ آہستہ. شرمانا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے. اتنا بڑا ثواب کیوں چھوڑتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کا؟ تو مؤذن بھی پڑھے اور دوسرے جو اذان سن رہے وہ بھی اذان کے بعد دعا خود پڑھیں. جن کو آتی ہے وہ خود پڑھیں.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ الحبیب تعالی علی صلی محمد. اللہ تعالی علی محمد. مغرب کا آخری وقت کیا ہے؟ جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. خود ہمارے جیسے باب المدینہ میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ وقت ہوتا ہے مغرب کا. عوام سمجھتے ہیں کہ بس اذان ہو گئی اب بس وہ تھوڑی دیر بعد نماز قضا ہو گئی. یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا بولتے ہیں. ہاں البتہ اتنی تاخیر بغیر کسی مجبوری کے، کوئی مرض ہے یا سفر میں ہے اور موقع نہیں مل پا رہا، پانی کی کوئی تنگی ہے یا اس طرح کی کوئی صورت ہے اور دیر ہو جاتی ہے تو حرج نہیں ہے. ورنہ بلا عذر شرعی اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے گتھ جائیں، یعنی آسمان پر اس طرح ستارے نظر آئیں، قریب 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 وہ ستارے نظر آ رہے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو اتنی تاخیر جو یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز اب بھی قضا نہیں ہوئی، نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھ لے. اب بھی بلا عذر کیا تو توبہ کرے، آئندہ بچنے کا عہد کرے، اور کسی شرعی مجبوری سے ہوا تھا تو گناہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. প্রিয় বাবাজান, আমি মোহাম্মদ বিলাল আত্তারি। অনেক লোককে দুঃখে দেখে অনেক লোকের মনের মধ্যে দরদ আসে না কেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ان کا سوال کا اردو میں خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر بعض لوگ اپنے دل میں رنج ہی نہیں پیدا کرتے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا پیدا کرتے ہیں؟ رنج ہی پیدا نہیں ہوتا. رنج پیدا نہیں ہوتا. جی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس پر بھی رنج کرنا چاہیے کہ میرا دل مسلمانوں کے رنج سے رنجیدہ کیوں نہیں ہوتا. اس کا علاج کرنا چاہیے اور ہمدردی کا زبردستی جذبہ پیدا کرے. پھر بھی نہیں ہوتا تو ہمدردی کا اظہار کرے، کچھ قربانی دے، اس کو تسلی تو دینی چاہیے نا. کیونکہ ہر ایک کی مصیبت دیکھ کر ہر ایک کو رنج ہو یہ ضروری نہیں ہے. اگر قریبی دوست ہے، قریبی عزیز ہے، یا اپنا باپ ہے یا بیٹا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ رنج ہوتا ہے. رشتہ دار ہے، اس کی تکلیف سے تھوڑا کم رنج پیدا ہوتا ہے. عام آدمی ہے تو اس کی تکلیف سے اتنا واقعی رنج پیدا نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے کہ کسی کے یہاں میت ہو گئی تو اپنی صحت پہ کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، اور اپنے گھر میں میت ہو جائے تو کیسی حالت ہوتی ہے، رو رو کے. یہ اس کا بہت سوچ تجربہ ہوگا. تو یہ موقع موقع کی کیفیات ہوتی ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، رنج پہنچے، تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کا افسوس ہونا چاہیے. کاش ہمیں بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ الحبیب. تعالی علی محمد. ویسے بابا اس مسلمان کے لیے حوالے سے ایک بدن کی مثال دی گئی ہے نا، کہ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو اس کو بدن محسوس کرتا ہے. تو اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اب بنگلہ دیش میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو تکلیف ہوئی تو ایک طرح سے ایک احساس ہوا نا کہ یار ان کو تکلیف، ان کی غمخواری ہونی چاہیے، ان کی دل جوئی ہونی چاہیے. صرف باب المدینہ ہی میں آگ لگی ٹمبر مارکیٹ میں اور تکلیف ہوئی، اور ہم اپنے اندر محسوس کر رہے تھے کہ یار یہ غلط ہو گیا. تو صرف باب المدینہ کے لیے نہیں ہے، دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں میں جہاں پتہ چلے تو وہاں پر اس طرح کی کیفیت ہو. تو اس کے لیے بابا ایک دوسرے سے محبت بہت ضروری ہے. جب محبت ہوگی نا ایک دوسرے سے تو ایک کی تکلیف کا، دوسری کی تکلیف کا احساس ہوگا.
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں اتنی محبت نہیں رہی ہے. وہ ایک دوسرے کا جو گلا کاٹنے پر تلے ہوئے ہوں، مال لوٹنے پر تلے ہوئے ہوں، مارکیٹوں کے اندر ایک دوسرے کی جیب کاٹنے پر تلے ہوئے ہوں. ان کو یعنی ایک دکاندار کسی گاہک کو لوٹتا ہے تو وہ جس کو لوٹا اس کو تکلیف ہوئی، لیکن اس کو تکلیف کدھر ہوئی ہے؟ جو لوٹا جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں تو باقاعدہ پری پلان تکلیف دی جا رہی ہے نا. اگر کسی کو مصیبت پریشانی پہنچی اور تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں تو بالکل پری پلان منصوبہ بندی کے ساتھ تکلیف پہنچانے کے سارے جو معاملات چل رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ایسا آ جائے کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو اور ہم تکلیف نہ دیں. آمین. اس میں بھی تکلیف کا جب احساس بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. پھر جیسی تکلیف، چھوٹی تکلیف، بڑی تکلیف، اس کے احساسات میں فرق ہوتا ہے. تو اس میں پھر وہ جھوٹ سے بھی بچنا ہوتا ہے کہ کسی کو پریشانی آئی، کسی کے یہاں آگ لگ گئی تو دل میں افسوس کی کیفیت نہیں ہے، پھر بھی کہنا مجھے سخت افسوس ہوا، یہ جھوٹ ہے، جبکہ افسوس نہیں ہوا ہے. ہاں خالی تعزیت کرنے میں حرج نہیں ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کو نعم البدل یعنی جو نقصان ہوا اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسا انتظام کر دے کہ نقصان آپ کا پورا ہو جائے، یہ دعائیں دینے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ الفاظ نہ کہے مجھے افسوس ہوا. بابا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، مجھے افسوس ہوا نہیں ہوا میں اس کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں یار بڑا مطلب کہ وہ افسوسناک واقعہ ہوا. افسوس کروانے والا واقعہ، افسوس یعنی کہ یہی کہ غم پہنچانے والا، رنجیدہ کرنے والا یہ واقعہ ہوا. اب جس معنی میں اس نے کہا، اگر یہ یوں ہی اظہار کرنا چاہتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہوا، تب تو ظاہر ہے کہ اس معنی کر تو یہ معنی تو جھوٹ کے لیے اس نے بولا. اور ویسے اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بولا کہ دل میں کیفیت نہیں ہے اس لیے کہہ دیا کہ افسوسناک واقعہ ہوا، تو یوں بظاہر تو یہ اپنا اقرار نہیں کر رہا کہ مجھے افسوس ہوا. لیکن عام طور پر ایسے موقع پر یہ جیسے آگ لگے تو ان کو سینکڑوں نے بولا ہوگا، سیاسی لیڈروں نے بیان داغے ہوں گے کہ ہم کو بہت افسوس ہوا اور میری تو نیند اڑ گئی اور میں تو کھانا کھا رہا تھا اور مجھے خبر آئی، میں نے تو نوالا رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا. جیسے جس نے ووٹ لیے ہوں گے نا وہاں، ہو سکتا ہے اس طرح کے لیڈروں نے یہ بات بیان دیے ہوں کہ ہم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا اور میری قوم ہے، میری قوم کر کے بھاگے ہوں، آئندہ میرے کو ووٹ دینا آیا ہوں. ایسے بھی ہوتے ہوں گے، مطلب جگہ جگہ اس طرح کے نظام ہوتے ہیں. تو اس میں جھوٹ 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 در جھوٹ، گناہ در گناہ در گناہ در گناہ بھی کیے جاتے ہیں. تو اس لیے بات سنبھل کر کی جائے، جو بھی کہا جائے دل کے جذبات ہیں. افسوس ہوا ہے تو بے شک کہے، سخت افسوس ہوا ہے تو سخت افسوس کہے، صرف تھوڑا سا افسوس ہوا ہے تو افسوس کہے، بہت زیادہ افسوس ہوا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے سخت افسوس ہوا. لیکن اگر تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے تب بھی کہا جاتا ہے مجھے سخت افسوس ہوا، میری تو آنکھوں کی نیند چلی گئی، میری تو بے چین ہو گیا، میں تو میری تو بھوک مر گئی. اس طرح کی باتیں بھی پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہوتے ہیں. تو یہ اگر واقعی ایسا کہ بھوک مر گئی ہو تو ٹھیک ہے، تو کہا. اگر بھوک نہیں مری تو اب جھوٹ ہوا نا. اس دکاندار کی ترقی تو اس کو دن رات اس کی ترقی سے اس کی نیند اڑی ہوئی تھی کہ اس کی دکان چلتی اتنی ہے. اب اس کی دکان میں لگے آگ تو اب یہ جا کر بولے گا او آپ کی دکان میں چوری ہو گئی، آپ کی دکان میں آگ لگ گئی، آپ کی دکان کو لوٹ کے لے گیا، او مجھے بہت افسوس ہوا. حالانکہ اس کو آج اتنی اچھی نیند آئے گی، شاید اس سے پہلے نیند نہیں آئی ہوگی کہ یار یہ اس کی دکان چل رہی تھی، ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کمپیٹیٹر تھا اس کا. لیکن صرف اپنے اس کو چھپانے کے لیے اور جھوٹی ہمدردی کرنے کے لیے بھی لوگ اس طرح جھوٹ بول دیتے ہیں. عوام خواص اس میں بھی ابتلاء عام ہے، عام طور پہ مطلب اس طرح لوگ کرتے ہیں. پاپا ایک جملہ ہے انگلش میں پروفیشنل جیلیسی، کیونکہ وہ حسد جو کتاب ہے نا ہمارے مقتوط المدینہ نے علمیہ کی طرف جو شائع کی ہے، اس میں بہت خوبصورت یہ بات بیان کی کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے حسد ہونے کا امکان زیادہ ہے. بے شک ڈاکٹر اور وکیل دونوں کا آفس اگر ساتھ ہے
اور وکیل کے آفس میں لوگ آتے جاتے اور رہتے ہوں گے تو ڈاکٹر کو اتنی فرق نہیں پڑے گا کہ بھلے آتے جاتے ہیں، لیکن دونوں ڈاکٹر کا اگر کلینک ساتھ ہوگا اور اس کے رش ہوگا نا تو ڈاکٹر کے اندر وہ بے چینی ہوگی کہ یار یہ کرتا کیا ہے، کس کے بعد پیشنٹ آتے ہیں. تو یہ پروفیشنل جیلیسی کہلاتے ہیں کہ دونوں کا پیشہ یا کاروبار یا کام ایک ہو نا، لائن ایک ہو، تو اس کی ترقی دوسرے کو حسد کا باعث بن سکتی ہے، زیادہ امکان ہے وہ حسد کا. تو اسی طرح جن کی دکانیں جلی نا تو بعض ایسے ہی پائے جاتے ہیں جو خوش ہوئے ہوں گے دلی طور پر، حالانکہ شماتت سخت مذموم ہے. کسی کو کہا تو نہیں جائے گا نا، وہ بہت خوش ہوا ہوگا آج. اس کا جیسے کہ کوئی جل گیا، نقصان ہو گیا، پتا تھا کہ یہ پتا تھا کہ یہ مارکیٹ میں اس کی میری ٹکر چلتی تھی، اب نقصان ہوا جس کو، اب وہ ویسے وہ جلا بنا ہوا ہے، اس کا نقصان ہوگا. اب وہ بولے کچھ بھی ہے یار، وہ اتنا خوش ہوا ہوگا میرے نقصان سے کہ مت پوچھو بات. یہ اگر وہ بولتا ہے جس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کو بہت خوشی ہوئی ہوگی، تو یہ باپا اس پر تہمت یا بہتان یا الزام نہیں ہے. اس میں صورتیں ہیں جیسے قرائن واضحہ سے ایسا ہی ظاہر ہے، قرائن واضحہ قرینہ ایسا موجود ہو اور اس پر کسی نے یوں بدگمانی کی کہ وہ خوش ہوا ہوگا، تب تو جائز ہے، ورنہ گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام تفسیر احمد، میں درجات الاعدادیہ میں پڑھتا ہوں. آپ کے قدمے میں میرا ایک سوال ہے کہ آپ ہمارے بنگلہ دیش میں کیوں اتنا محبت کرتے ہیں اور آپ جلدی سے جلدی بنگلہ دیش سے تشریف لے کر آئیے. আমার নাম মোহাম্মদ বাহিদ আত্তারি, আমি বাংলাদেশ ঢাকা ফয়জানে মদিনা জামিয়াতুল মদিনার ছাত্র. প্রিয় বাপা যান, আপনার কদমে আমার আরজ, আপনার পছন্দনীয় ফল এবং ফুল কি, এবং আরেকটি আরজ, আপনি অন্যান্য দেশে তাশরিফ নিয়ে যান, আমাদের গরিব বাংলাদেশেও একটু তাশরিফ নিয়ে আসুন. پیارے باپا جان، اس اسلام بھائی کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پسندیدہ میوے اور پھول کون سا ہے؟ پیارے باپا جان، ہم غریب بنگلہ دیشیوں کے پاس کب تشریف لے آئیں گے؟ میرا نام محمد فاہم رضا اتاری ہے. پیارے باپا جان، آپ کے برگاہ میں یہ عرض ہے، آپ جلد سے جلد بنگلہ دیش میں تشریف لے آئیے. আমার নাম মোহাম্মদ কাউসার আত্তারি, আমি ঢাকা সায়দাবাদ জামিয়াতুল মদিনা দরজা সানিয়া ছাত্র. বাপা, আপনি ইজতেমাতে তশরিফ নিয়ে আসুন. प्यारे बापा जान, इस सवाल का खुलासा यह है कि आप बांग्लादेश के 3 दिन का इज्तिमा में तशरीफ़ लाए. प्यारे बापा जान, मैं बांग्लादेश ढाका फैज़ान मदीना जामियातुल मदीना का उला का तालिब इल्म हूँ. मेरा नाम मोहम्मद उसामा हसन अत्तारी है. बापा जान, मेरा आपसे अर्ज़ ये था, 3 रोज़ा इज्तिमा अनकरीब बांग्लादेश में होने जा रहा है, तो उस इज्तिमा में क्या क्या अच्छी नीयतें की जा सकती हैं؟ माशाअल्लाह, बांग्लादेशी मदनी मुन्ने मुझे दावत दे रहे हैं. माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि असबाब उजान में भी अपने गरीब बांग्लादेशियों के पास पहुंच जाऊं. मोहब्बत की वजह तो एक इत्तेफाक है कि गरीब मुझे अच्छे लगते हैं, क्या करूं मैं. मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मिस्कीनों से बहुत प्यार करते थे, इसकी हदीसें हैं. गरीबों से प्यार करते थे. और अब तो प्यार की एक वजह और भी तो है ना, आ गई ना एक मैदान में वजह. ये तो अब भी पता चला है मुझे भी कि वो 11वीं शरीफ दुनिया में कहीं भी छुट्टी नहीं होती, इस मुल्क में छुट्टी होती है. तो गौस पाक के इतना आशिक वहाँ है माशाअल्लाह. और एक बात ने मुझे कई साल पहले दावत इस्लामी बनी नहीं थी जब, बांग्लादेश की एक बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था, एक वाक़या ने, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं. बताना हिकमत के खिलाफ है, लेकिन वो एक इश्क़ रसूल पर मबनी एक वाक़या हुआ था, बताना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है. कभी निजी तौर पर बता दूंगा इंशाअल्लाह, किसी ने पूछा तो, जिसने मुतासिर किया था मुझे.
تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اسباب ہو گئے تو میں ضرور بنگلہ دیش حاضری دوں گا، اگر اسباب ہو گئے اور ہمت ہو گئی۔ بظاہر امید کم ہے کہ اب عمر ذرا بڑھتی ہے، سبھی کی بڑھ رہی ہے، اب تو کمزوری بڑھے گی، شاید کم ہی نہیں آئے گی۔ اگر زندہ بھی رہ گیا تو عمر اتنی ہو گئی ہے، اور پھر بنگلہ دیشی جو غریب جو ہے نا، غریبوں میں دیوانگی زیادہ ہوتی ہے، وہ جھپٹے ماریں گے، مجھ پر لپکیں گے تو مجھے کہیں محبت میں کہیں وہاں میرا مزار نہ بنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 11، 12، 13 مارچ بنگلہ دیش چٹاگانگ میں الحمدللہ عظیم الشان فقید المثال 3 روزہ سنت و برا اجتماع ہونے والا ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم، عاشقان صحابہ و اہل بیت کو دعوت عام ہے کہ 3 روزہ سنت و مرے اجتماع میں جس سے بن پڑے وہ ضرور بھی ضرور تشریف لے جائیں۔ ہند کے اسلامی بھائیوں نے تو بتایا تھا جب یہ تشریف لائے تھا، اب تو جا چکے ہیں بیچارے، کہ انشاءاللہ یہ تو ایسا لگ رہا تھا ان کی باتوں سے کہ قافلے بنا کر یہ بنگلہ دیش پہنچیں گے ہند والے، اور بھی انشاءاللہ یو کے والے بھی پہنچیں گے انشاءاللہ، اور بھی بعض ممالک، چائنا سے بھی، چائنا والے نے مجھے ایک پیغام آیا تھا کہ یہ بھی قافلہ بنا کر انشاءاللہ وہ بنگلہ دیش میں اجتماع میں شریک ہوں گے، اور بھی امید ہے کہ کئی ممالک سے عاشقان رسول جو ہیں وہ وہاں شرکت کریں گے، اور پاکستان بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پسندیدہ میوہ میرا، میں پسندیدہ میوہ بتاؤں گا نا تو پیٹیاں اور بوریاں کہیں بھر بھر کے آنی شروع نہ ہو جائے، کیا کروں؟ مثال کے طور پر پاپا اگر کوئی چیز پسند ہے ہم کو کھانے میں، وہ بہت پسند ہے، اور وہ پسندیدہ چیز ہمیں مل گئی کھانے کے لیے، تو اب اس پسندیدہ چیز جو ہمارے اب قبضے میں آ گئی اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ہم کو؟ ہمارا اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے وہ پسندیدہ چیز کے ساتھ؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یوں تم میں سے ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں نہ دے دے۔ ایک مسلمان کو کرنا یہ چاہیے، کاش مجھے بھی جذبہ مل جائے، جذبہ نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سوال کا جواب نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو آپ نے تو اپنے مطلب کہ وہ شان و مقام کے مطابق ایک جواب عطا فرما دیا، لیکن اب جب ہم جیسا آدمی کو کھانے کا جی چاہتا ہو تو کیا کریں؟ مطلب ایک چیز ہے بہت پسند ہے ہم کو، وہ چیز سامنے آ گئی اور آئی بھی تعداد میں، تو اب اس کے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ وہ میرے سامنے وہ اس کا کیا حال کروں میں؟ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت کو یاد کریں کہ یہ بیمار تھے اور مچھلی کھانے کو جی چاہا، تو آپ کے خادم جو تھے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے مدینہ شریف میں گھومے اور ایک مچھلی تلی ہوئی لے آئے، تو رکھی گئی، سائل فقیر حاضر ہوا، کوئی صدا لگائی، آپ نے خادم کو حکم دیا کہ یہ مچھلی اس کو دے دو، اس نے اس کو دے دی، اور پھر چند لمحوں کے بعد وہی مچھلی پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہو گئی، تلی ہوئی وہی مچھلی سیم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا؟ تو بولا میں اس فقیر کے پیچھے گیا تھا اور اب اس سے خرید کر لے آیا ہوں، آپ اس کو کھائیے، آپ بیمار ہیں اور آپ کو جی چاہ رہا تھا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ مچھلی بھی، جو پیسے تم نے لیے پیسے بھی اسی کو دے دو۔ اور پھر آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح کا، جس کا مضمون میں بتا رہا ہوں، اس طرح کا فرمان سنایا کہ جس کو کسی چیز کی حاجت ہو اور وہ
دوسرے پر ترجیح دے، یعنی وہ اپنی حاجت کی چیز دوسرے کو دے دے، ترجیح دے، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور بولو۔ میں بولوں کہ آپ بولنے سے، آپ ویسے تو یوں کہا جائے کہ جیسے محاورہ ہوتا ہے نا، بولنے سے چھوڑا کہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ بانٹنے کی بات آپ کریے جا رہے ہو، کرنا چاہیے بانٹا، لیکن کچھ کھانے کی بات، ایثار نہیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو کھانے کی بات کر لے، کوئی گنجائش تو دے کہ کھا بھی لے، بانٹے بھی، لیکن کوئی 2-4 نوالے کھانے کی اجازت دے دیں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ میں تو خوب کھاتا پیتا ہوں، میں تو کہ آپ کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، تو اس طرح کی مطلب میں جوابات آپ دیکھیں، مطلب تھوڑا ہم عوام کی طرف تھوڑی توجہ فرمائیے کہ عوام ہی کو سمجھا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کھانا چاہتے ہیں، میں کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا چاہتے تھے، انہوں نے اثار کر دیا، مدینے کی مچھلی اثار کر دی۔ اب کسی کو ربڑی پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ربڑی کھاؤں، اس کے سامنے ربڑی بھری ہوئی ہے، جی بہت چاہ رہا ہے، تو کیا یہ پوری ربڑی کی ڈبی کھا جائے؟ ڈبی ہو تو کھا جائے، کنڈا ہو تو نہ کھائے۔ یہ کہوں کہ آج پتا چلا کہ ربڑی ڈبی میں آتی ہے، وہ ڈبا ہی ہوتا ہوگا، ڈبا۔ تو یوں مطلب کہ کچھ کھائے یا بہت سارا کھا جائے، کیا کرے؟ ربڑی یا اپنی صحت کے حوالے سے بھی کچھ کیا سوچے؟ ربڑی تو بھائی اس طرح کی اور کوئی چیز بھی آئے تو ہضم کرنے کے لیے لکڑ پتھر ہضمہ چاہیے۔ ربڑی بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے، شاید کسی چورن کو بھی جواب نہ دے۔ اچھی ہوتی ہے بابا، اچھی ہر اچھی چیز کے ساتھ ہی تو زحمت زیادہ ہوتی ہے۔ جی سب سے بہترین مچھلی جو ہے نا، آپ نے کھائی بھی نہیں ہوگی، پلہ مچھلی، نام سنا ہوگا آپ نے، عوام نے نام بھی نہیں سنا، پلہ مچھلی۔ یہ جام شوروں کے پاس تو تلی بھی ملتی ہے، ویسے کبھی کبھی شہر میں آ جاتی ہے یا آتی ہوگی بہرحال، تو چھوٹی سائز کی پلہ مچھلی، بہت چربیلی مچھلی ہوتی ہے، انتہائی ٹیسٹی، لیکن یہ بیچاری اس لیے مطلب انہیں تکلیف میں لوگ اس کو نہیں کھاتے، وہ کانٹے بہت ہوتے ہیں، کانٹوں کے، اس میں جوڑے کے جوڑے کانٹوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے بنگلہ دیش، ماہر ہو، بنگلہ دیش والے کھاتے ہیں، بنگلہ دیش چاول موسلی یہ تو شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کا تو کانٹا ایک طرف جمع ہو رہا ہوتا ہے بابا، مچھلی جیسے کھا رہے ہوتے ہیں، پانی زیادہ نا۔ بہرحال یہ کہ مچھلی بھی کھانی چاہیے، چاول بھی کھانے چاہیے، ربڑی سے مطلب کوئی ربڑی والے مل کر ہڑتال نہ کر دیں، ربڑی بہت ہیوی ہوتی ہے۔ میرے کو تو کبھی کبھی بیچارے کوئی کنڈا لے آتے ہیں تو آگے پیچھے کر دیتا ہوں، یہ ٹیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ چکھیں گے تو گلے پڑے گی، اپنے پاس اتنا ہضمہ کھائیں یار، بہت دشواری۔ بہرحال یہ کہ میرا پسندیدہ میوہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی تو عرض کروں گا، جنت میں میوے کھائیں گے یار، اور یہاں کے تو میووں میں، یہاں کی کسی بھی چیز میں لذت نہیں ہے، نہ میوے میں، نہ میوہ کے معنی پھل ہوتا ہے، نہ پھل میں لذت ہے، نہ ربڑی میں لذت ہے، نہ بریانی میں لذت ہے، نہ قورمے میں لذت ہے، نہ پیزے پراٹھے میں لذت ہے۔ حقیقت میں لذت کسی چیز میں نہیں ہے، لذت، حقیقی لذت صرف جنت کے میوے میں۔ یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کیا بولتا ہے، میں صحیح بولتا ہوں کہ حقیقت میں لذت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں، کسی شے میں حقیقت میں لذت نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ عارضی لذتیں۔ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ جیسے کہ دیگ کھلی، بھوک کڑک کے لگی تھی، کیسا منہ میں پانی آئے گا، نام سن کے ہوتا ہوگا کہ یار ہے نا، اور دیگ کھلی، دیگ بھی بہترین بادام پستے والی بریانی، اور اس میں بہترین حلوان، نرم نرم گوشت بکرے کا، اعلیٰ درجے کی بریانی کھلی، اور ڈش آپ کے پاس رکھی گئی، آپ نے
बगैर चबाए निगलना शुरू किया, हिर्स खाया, सारी डिश खा गए, पेट अब जरूरत से ज्यादा भर गया, दिल अभी नहीं भरा। अब वो बोलता है और लाऊं, तो आप क्या बोलोगे? मैं फुल हूं। अरे थोड़ा सा ले लो, मैं फुल हूं। अब अगर जबरदस्ती वो आपको खिलाए, क्या आपको लज्जत आएगी? हरगिज नहीं आएगी लज्जत। आप ट्राई कर ले। जब पेट भर गया, फिर उससे उम्दा गिजा आई आपके सामने, अफसोस तो होगा कि हर जगह छोड़ी नहीं मैंने, मगर आप खाएंगे तो आपको लुत्फ नहीं आएगा, जी नहीं चाहेगा, जी मत लाएगा। बाद लोग तो मतलब बोलते हैं हम अब खाएंगे ना, तो निकल पड़ेगा। हाँ हटाओ इसको। तो ये है इसके माना। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने इस तरह का बयान फरमाया है कि ये दुनिया की लज्जतों में लज्जत नहीं है। लज्जत जन्नत की नेमतों में जितना भी खा ले, इसकी लज्जत खत्म नहीं होगी, कम भी नहीं होगी। हर वक्त लज्जत ही लज्जत है जन्नत में। परिंदा जा रहा है, जी चाहेगा कि ये परिंदा अगर खा लेता तो डिश तैयार होकर सामने आ जाएगी उसी परिंदे की। किसी का उम्दा लिबास देखकर दिल में यूं हुआ है, मेरा लिबास कितना उम्दा लिबास है, जैसे ही नजर करेगा उसका लिबास ऐसा ही होगा, उसका अपना लिबास ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जन्नत में रंज नहीं है, गम नहीं है। तो असल लज्जत, असल ऐश, असल नशात, असल सुरूर, असल मुसर्रत, असल खुशी जन्नत में। हम दुनिया में ढूंढ रहे तो मिलेगी कहां से? दुनिया में तो आरजी तौर पे मिल गई, छिन गई। किसको लज्जत है? दुनिया में कौन किसको मजा आता है और किस चीज में मजा आता है? बच्चा छोटा होता है बहुत प्यारा लगता है, सब चूमते हैं। बड़ा हो जाता है तो नाक में दम कर देता है माँ बाप के, पीटते हैं उसको। लज्जत कहाँ गई? अब क्यों नहीं चूमते? अब चूमने को दिल नहीं करता, तंग आ जाते माँ बाप, ऐसा सताता है बाजू का। फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर झुर्रियां पड़ती हैं, शक्ल बिगड़ती है, देखने को जी नहीं चाहता है। वही गुड्डू पप्पू जिसको सब प्यार करते थे और हाथ पांव चूमते थे और उसको उठा के फिरते थे, वही गुड्डू पप्पू आज बुढ़ा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, इसको कोई देखना पसंद नहीं करता। वो पहले जब बच्चा तुतला कर बोलता था, हकला कर, तो बहुत मजा आता था, इसको बुलवाते थे जान के, लुत्फ आता था। अब ये बुढ़ा टर करता है तो वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी मीठे मदनी मुन्ने को, इसी बच्चे को जो जिसके प्यार करते जी नहीं भरता, आखिरकार इसी को, इसकी आने वाली औलाद जब जवान होती है उठा के ओल्ड हाउस की नजर कर देती है, देखती नहीं है, पूछती नहीं है, अस्पताल में डालकर गायब हो जाती है बीमार होता है तो। हालांकि कभी ये भी आंखों का तारा था। दुनिया की लज्जतें धोखा। अरे बिल्कुल, ये ऐसी बातें नहीं है जो अक्ल में ना आए, सब जानते हैं इसको, जो मैं कह रहा हूं समझ में आती है। लेकिन अफसोस फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती और हम बेहतर से बेहतरीन लज्जतों की तलाश में मारे फिर रहे हैं। लज्जत जन्नत में, यूं देखा जाए तो लज्जत मदीने में, इश्क़ रसूल की जो लज्जत है ना, इसको सवाल नहीं है, ये बढ़ती जाएगी, इससे जी नहीं भरेगा। बंदे की मोहब्बत ऐसी है, किसी से दोस्ती हो गई, हाँ, उसके बगैर चैन नहीं पड़ता और बाहों में बाहें डालकर रोज घूम रहे। कभी उसने कोई तजल्ली डाली ना, दोस्त ने झाड़ जोड़ दिया ना, बस इतनी मोहब्बत ही सारी नफरत में बदल जाएगी। लेकिन जिसके दिल में महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क की शमा रोशन हुई, बस ये बढ़ती चली जाएगी। उनका करम हुआ तो उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारे दिल से मोहब्बत निकले, इंशाअल्लाह उनकी तरफ से कोई नहीं होगा। तो हमारी तरफ से होगा, हमारी कोताही होगी
کہ ہم مطلب ایسے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کر بیٹھے تو کر بیٹھے، وہاں سے نہیں ہوگا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا بنگلہ دیش کے 3 روزہ اجتماع کے لیے اسلامی بھائیوں کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ نیت ہے، اس میں جلدی چلا جاؤں گا، جتنے بیانات ہوں گے بلا اجازت شرعی سننے سے نہیں کتراؤں گا، سنوں گا، جو جو ہو سکا لکھوں گا، جتنا ہو سکا اس پر عمل کروں گا، اور اس کی لوگوں کو اسلامی بھائیوں کو دعوتیں دوں گا، انفرادی کوششیں کروں گا، اور جمع کر کے قافلے کی صورت میں شرکت کروں گا۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں، وہاں سستی ہوگی تب بھی وہاں سے جاؤں گا نہیں، 3 دن پورے کروں گا، جلدی جا کر بیٹھ جاؤں گا، یہ نہیں کہ آخری میں پہنچے صرف دعا میں جاؤں گا، ایسا نہیں، 3 دن وہیں گزاروں گا اور اجتماع گاہ میں گزاروں گا، بستوں پر اور ادھر ادھر رونقوں میں اپنا وقت صرف نہیں کروں گا، خرچ نہیں کروں گا، بلکہ بیانات سنوں گا، تلاوت سنوں گا، نعت شریف سنوں گا، دعا میں پورا حصہ لوں گا، اذانوں کے جواب دوں گا، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا۔ اس طرح کی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، تو سب بس یہ کہ نعرہ لگائیں، چٹاگانگ چلو چٹاگانگ، چٹاگانگ چلو چٹاگانگ، چٹاگانگ چلو چٹاگانگ، چٹاگانگ چلو چٹاگانگ، چٹاگانگ چلو چٹاگانگ۔ 3 روزہ اجتماع پاک ہے چٹاگانگ میں، 3 روزہ اجتماع پاک ہے چٹاگانگ میں، 3 روزہ اجتماع پاک ہے چٹاگانگ میں، 3 روزہ اجتماع پاک بنگلہ دیش میں کئی طرف سے آ رہے ہیں قافلے چٹاگانگ میں، کئی طرف سے آئیں گے قافلے چٹاگانگ میں، انشاءاللہ کئی طرف سے آئیں گے ہاں قافلے چٹاگانگ میں۔ چٹاگانگ چلو چٹاگانگ، 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 چٹاگانگ چلو چٹاگانگ۔ 3 روزہ اجتماع پاک ہے چٹاگانگ میں، 3 روزہ اجتماع پاک ہے چٹاگانگ میں، 3 روزہ اجتماع پاک ہے چٹاگانگ میں، کئی طرف سے آئیں گے ہاں قافلے چٹاگانگ میں، کئی طرف سے آئیں گے ہاں قافلے چٹاگانگ میں، کئی طرف سے آئیں گے ہاں قافلے چٹاگانگ میں۔ یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، یا رسول اللہ کے نعروں کی
اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، چار سو رحمت کے بادل چھائیں گے چٹگانگ میں، چار جانب رحمت کے بادل چھائیں گے چٹگانگ میں، چٹگانگ چلو چٹگانگ، 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 اولیاء کا ہے مدینہ رحمتیں ہیں ہر قدم، اولیاء کا ہے مدینہ رحمتیں ہیں ہر قدم، اولیاء کا ہے مدینہ رحمتیں ہیں ہر قدم، کوئی بھی محروم پھر کیوں کر رہے چٹگانگ میں، چٹگانگ چلو چٹگانگ، چٹگانگ چلو چٹگانگ، چٹگانگ چلو چٹگانگ، چٹگانگ چلو چٹگانگ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ پاپا اس کلام میں آپ نے ایک دعا دی ہے، اگر وہ بھی پڑھ لیں، اور وہ اگر دعا جسے لوٹنی ہوگی تو دنیا بھر سے اور بھی یقین سفر کریں گے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا خدا وہ حج کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے، یا خدا وہ حج کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے، یا خدا وہ حج کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے، یا خدا وہ حج کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے، غور سے ہر ایک بیاں جو بھی سنے چٹگانگ میں، غور سے ہر ایک بیاں جو بھی سنے چٹگانگ میں، چٹگانگ چلو چٹگانگ، چٹگانگ چلو چٹگانگ، چٹگانگ چلو چٹگانگ، چٹگانگ چلو چٹگانگ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعید احمد عطاری، میں ڈھاکہ سعید آباد فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ میں ثانیہ کا طلبہ ہوں۔ باپا جان آپ کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو منافق کہنا کیسا ہے؟ برائے کرم اس سوال کا جواب فرما دیجئے۔ میں محمد حیدر اشرفی عطاری سید پور شہر سے۔ پاپا ہم لوگوں کے سید پور میں دو جگہ آگ لگے، تو اس دکان کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ مدنی نقشہ بتا دیں جاتے ہم لوگ اس نقشہ کو پڑھ کر کے دکان بند کر کے چلے جائیں اور آگ سے محفوظ رہیں۔ میں بنگلہ دیش ڈھاکہ فیضان مدینہ درجہ اعدادیہ کو طلبہ علم، آپ کا بارگاہ میں میرے یہ ایک سوال ہے، قرآن شریف کھول کر بات کرنا کیا مسئلہ ہے؟ آپ ارشاد فرما دیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے۔ منافق، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو منافق کہہ سکتا ہے نہیں، ظاہر یہ ایک گالی ہے۔ اگر بلا اجازت شرعی کسی کو منافق کہا اور وہ منافق نہیں ہے، خامخواہ منافق کہا اس کو، تو یہ دل آزاری ہے، اس کا دل دکھے گا، اس سے کہنے والا گناہ گار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دکان کی حفاظت کے لیے، تو اس کے لیے تو آگ سے چوری سے حفاظت کے لیے ایک تو عمل یہ ہے کہ اسماء اصحاب کہف لکھ کر دکان میں لگا دیا، یعنی کسی کاغذ پہ لکھ لیا، فریم کرا کے لگا دیا، تو انشاءاللہ آگ سے چوری سے بغیر آفتوں سے دکان جو ہے
मकान है, ये महफूज रहेंगे, जिन्नात की शरारत से महफूज रहेंगे। तो ये इनके 7 नाम है असहाब कहफ। सूरह कहफ कुरान करीम में, तो तफसीरों में मुख्तलिफ नाम लिखे हुए, तो 7 नाम है, और एक इनका साथ में कुत्ता भी था जिसका नाम था कितमीर। तो ये नाम स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। तावीज़ात के जो बस्ते होते हैं, दावत इस्लामी के तावीज़ात के बस्ते से भी ये इन नाम का तावीज़ मिलता है। पहनने से भी जिन से, भूत जिन से और जादू से और इस तरह की चीज़ों से नजात मिलती है और हिफाजत होती है, नज़र से हिफाजत होती है। बहुत इसके फ़वाइद हैं, बुजुर्गों ने लिखे। ये औलिया किराम थे, ये दकियानूस बादशाह के दौर के। आखिर में कितमीर ये इनका कुत्ता था। ये कुत्ते की भी खूब शान है, इसके बारे में भी अक़वाल है कि ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। औलिया किराम की सोहबत के फ़वाइद तो देखो, कुत्ता जन्नत में जाएगा, अल्लाह की शान। इनकी सोहबत में ये गार पर, मतलब ये अभी सो गया था। कहफ के माना गार, कहफ में ये हजरात तशरीफ ले गए, ये सो गए, और कुत्ता भी गार के दरवाजे में सो गया। ये 300 साल तक सोते रहे। इनका बदन सलामत रहा, कुत्ता भी सलामत, वो सब उठ भी गए 300 साल के बाद। अल्लाह की शान है। तो ये घर में लगाएं, दुकान में लगाएं, इंशाअल्लाह आग से और दीगर आफात से हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह। अजाबुल कुरान सफ़ा 156 से असहाब कहफ के बारे में जो मैंने 300 साल कहा ना, उसकी बड़ी प्यारी रिवायत मिली। असहाब कहफ कितने दिनों तक सोते रहे। लिखा, जब कुरान करीम की आयत वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। पारा 15 सूरतुल कहफ आयत नंबर 25। और वो अपने गार में 300 बरस ठहरे, 9 ऊपर नाजिल हुई। तो कुफ्फार कहने लगे कि हम 300 बरस के मुतालिक तो जानते हैं कि असहाबे कहफ इतनी मुद्दत तक गार में रहे, मगर हम 9 बरस को नहीं जानते। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग शमसी यानी सूरज से जो तरकीब है उस साल जोड़ रहे हो, तुम लोग शमसी साल जोड़ रहे हो। और कुरान मजीद ने कमरी साल के हिसाब से मुद्दत बयान की है, यानी कमरी साल माने चांद के हिसाब से मुद्दत बयान की है। और शमसी साल के हर 100 बरस में 3 साल कमरी बढ़ जाते हैं। तो यूं कमरी साल, हिजरी सिन जो है ये भी कमरी साल कहलाता है। तो कमरी साल के हिसाब से 309 बरस असहाबे कहफ जो थे ये गार में ठहरे रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी तरह एक और दुआ हज़रत अबू दरदा जो कि सहाबी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की, या सैयदी आपका मकान जल गया है। आपने फरमाया नहीं जला। दूसरा आया, उसने भी यही कहा कि हुजूर आग फैल चुकी है। जब आपके घर तक पहुंची तो बुझ गई। लोगों ने अर्ज की, हैरत की बात है, आपने इतना यकीन के साथ फरमाया कि मेरा घर नहीं जला, इसकी क्या वजह है? फरमाया मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है जो शख्स सुबह के वक्त ये कलेमात पढ़ ले, यानी ये दुआ पढ़ ले, शाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। और जो शाम के वक्त ये कलेमात पढ़ ले, सुबह तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। और वो कलेमात ये हैं,
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. یہ دعا اگر پڑھ لے تو اس کی فضیلت ابھی آپ نے سنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیسرا سوال باپا، قرآن شریف جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس پہ بات کرنا کیسا؟ یعنی قرآن شریف سامنے کھلا ہوا ہے اور میں بات کروں. مقام جیسا مقام عرف ہوگا، کہیں شاید وہاں یہ عرف ہوگا کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن کریم کھلا ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے. یہاں بھی ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ بند کر کے پھر بات کرتے ہیں. اب اس کا کہیں پڑھا نہیں ہے کہ یہ بے ادبی ہے یا کیا، کیونکہ اس طرح کے ادب اور بے ادبی کے معاملات جو ہے نا یہ عرف و عادت پر ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں وہاں بے ادبی، جہاں نہیں سمجھتے وہاں نہیں بے ادبی ہے نا. یہی عرف پر ہے، جہاں کا جیسا رواج. تو اگر بنگلہ دیش میں ایسا ہے اور لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں قرآن کریم کھلا ہو اور بات کرنا، تو وہاں بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ورنہ تنفیر عوام ہوگی، لوگ برا منائیں گے، باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے غیبتوں میں پڑیں. بہار شریعت جلد 3 صفحہ 496 پر ہے. مسئلہ نمبر 12. مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ ادب کی بات ہے. مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑے گا. اس کی اصل نہیں، یہ بے بنیاد بات ہے. ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہوا ہے، ایسی بات گھڑی ہو کسی نے. بات کرنے کے تعلق سے تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ کو، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر میں بدبودار پانی اکثر کہہ رہے ہیں کہ آ جاتا ہے، تو اس سے اس پانی سے ہمارا وضو کرنا کیسا؟ وضو تو بغیر بدبو کے کرنا چاہیے. بدبو آ گئی مسجد میں جائے گا کیسے؟ بدن بدبو، کپڑوں میں بدبو اگر ہو گئی تب تو مسجد میں داخلہ حرام ہو جائے گا اگر بدبو آ رہی ہے تو. البتہ اس کو ناپاک اس وقت تک نہیں کہیں گے، اس کو ناپاک اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک نجاست کا یقین نہ ہو جائے کہ یقینی طور پر اس میں ناپاک پانی یا نجاست مل گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ بدبو آ رہی ہے. ویسے پانی آپ بوتل میں بند کر دیں، بہت دنوں کے بعد کھولے بدبو آئے گی. پانی ٹھہرا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، چلتا رہتا ہے وہ صاف رہتا ہے. بدبو تو پسینے میں بھی انسان کے ہوتی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، تو پسینہ انسان کا پاک ہے. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بدبودار، وہ ناپاک نہیں ہوتی. غذا ہے، باسی کھانا بدبودار ہو جاتا ہے نا، مگر یہ ناپاک نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ
जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो हाजिरीन नाजरीन अपनी नेकियां मुझे ईसाल सवाब करें, इन सब पर अपनी रहमत के शायान शान अज्र अता फरमा और ये सारा सवाब हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। या अल्लाह बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये सवाब इनको पहुंचा। जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, जुमला मुमिनात व मोमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्वहार, इमाम आज़म, गौसे आज़म, गरीब नवाज, इमाम गजाली, दाता हुजूर, आला हजरत, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदुल्ला फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी जमजम रजा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, और 3 रोज़ा 6, 7, 8 फरवरी के मदनी काफिलों के दुनिया भर के मुसाफिरीन, आमीन। और बांग्लादेश के 3 रोज़ा इज्तिमा में शिरकत की नीयत करने वाले आशिकीन को भी ये सवाब पहुँचे, आमीन बिजाहिन नबी नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए हमारे गौसे आज़म के रब्बे अकरम, ए हमारे इमाम अहमद रज़ा खान के खुदाए रहमान, सैयदी कुतुब मदीना के परवरदिगार, हम गुनाहगार सियाहकार, गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे काले हाथ फैलाए तेरे दरबार में मगफिरत की भीख लेने हाजिर हैं। ऐ मौला, हमारी सारी खताएं मुआफ फरमा और हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें नेक परहेजगार, आशिक रसूल, आशिक सहाबा, आशिक औलिया, आशिकान अहले बैत बना। रब करीम, गुनाहों से नफरत और इबादत का जज्बा अता फरमा। मेरे मौला, हमारा ईमान सलामत रहे, ईमान व आफियत के साथ मदीना मुनव्वरा में शहादत, जन्नतुल बक़ीअ में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। मेरे मालिक, हमारे बीमार शिफा याब हों, कर्जदार बारे कर्ज से सुबुकदोश हों, मुसीबत ज़दा मुसीबतों से अमान पाएं। या अल्लाह, जिनके रूठे हैं मन जाएं, बिछड़े हैं मिल जाएं। या अल्लाह, तमाम मुसलमान बीमारों पर रहमत की नज़र फरमा, बेरोजगार कर्जदार सब रहमतों से हिस्सा पाएं। या अल्लाह, खुसूसन सैयदपुर बांग्लादेश की दुकानें जो जल गईं, या अल्लाह, इनमें जो आशिकान रसूल तकलीफ़ों में आ गए हैं, या अल्लाह, इन पर रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह, इनके नुकसान की तलाफ़ी हो। या अल्लाह, इनको नेमल बदल अता फरमा, सब्र अता फरमा, सब्र पर अज्र अता फरमा। बेसब्री और नाशुक्री से बचा। या अल्लाह, इन्हें इबरत भी नसीब कर दे। सब के सब आशिकान रसूल नमाजी बन जाएं,
परहेजगार बन जाएं, सच बोलने वाले बन जाएं, दियानतदार अमानतदार ताजिर बन जाएं। या अल्लाह मुसलमानाने आलम पर रहम करम फरमा, फजल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अनुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ताजदारे हरम ऐ शहर शाहिदी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम हो। निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहर शाहिदी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं। फंसना जाऊं कयामत में मौला कहीं, फंसना जाऊं कयामत में मौला कहीं। ऐ शफीए उमम लाज रखना तुम्ही, तुम पे हरदम करोड़ों दो सलाम। फिर बुला लो मदीने में अत्तार को, फिर बुला लो मदीने में अत्तार को, और कदमों में रख लो गुनाहगार को, और कदमों में रख लो गुनाहगार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं। तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम।
شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کا